أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة لو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28. وعن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وبحر البغي وحلوان الكاهن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحساة والغرر. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء. رواه مسند احمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے تجارت کی شرعی حیثیت کے موضوع پر دوسری قسط کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں تجارت کے شرعی اصول کیا ہے اور تجارت کیسی جائز ہے، فکس ڈپازٹ اور نیٹ بینکنگ کے ذریعہ جو ویاپاریوں کا ماحول ہمارے بیچ آیا ہے، جو تجارت کا ماحول چل رہا ہے، اس کی کس حد تک گنجائش ہے. مزید کچھ کاروبار ایسی ہے جس کے اندر ممبرشپ کو جوڑا جاتا ہے، وہ اور بات ہے کہ بعد میں جوڑنے سے یا توڑا بھی جاتا والا مسئلہ ہے. اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کی وضاحت کروں گا. مزید آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کی وضاحت کی جائیں گی، چونکہ ماحول ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ سمجھیے پورے ہندوستان کا یہ ماحول جائیداد کا بیچنا، خریدنا، کسی کو خریدوانا اور اس کے ذریعہ فائدہ ہونے والے جو ذرائع آمدنی ہے، جو ہمیں نفع ملتا ہے، چاہے اس نفع کا نام کمیشن دیا جائے، پرسنٹیج دیا جائے یا جو بھی رکھ دیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو روم دلوایا اور آپ نے اس سے 2 ٹکا 1 ٹکا لیا، اس کی گنجائش کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. مزید یہ باتیں آئیں گی کہ کچھ ایسی تجارتیں ہیں جو اسلام کے اندر حرام ہیں، بظاہر طور پہ ہم اس تجارت کے قائل ہیں. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی عالمی پیمانے پہ، ملکی پیمانے پہ سایہ دار کا الگ مقام، اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے. تاجروں کا مقام، ان کی شان و شوکت یہ الگ ہوتا ہے. تجارت پیشہ انسان اس زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آگے تھے اور آج کے زمانے میں بھی تجارت پیشہ لوگ ہی آگے ہیں. یقیناً تجارت کرنے والوں کی زندگی اور دیگر لوگوں کے مقابلہ میں خوشحالیاں ہوتی ہیں اگر وہ تجارت شریعت کی روشنی میں ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کی کامیاب ہے. اور اگر شریعت کو چھوڑ کر حرام تجارت کے ذریعہ، حرام کاروبار کے ذریعہ اپنی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، وہ تجارت بظاہر دنیا میں آپ کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں ایسی تجارتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ کے بیچ خطبہ میں سننے کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کی
تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، اور جب ان لوگوں نے تجارتی قافلہ کو اور تماشا کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ کھڑے چھوڑ کر چل دیے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد جو تجارت ہے وہ تجارت تمہارے اسکیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اس ٹکڑے پہ غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت سے متعلق ایک پیغام دیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، یعنی تجارت کرو، کاروبار کرو، مسجد میں ہی بیٹھے نہ رہ جاؤ. مطلب یہ اس کا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کے ذریعہ، تجارت کے ذریعہ، مزدوری کے ذریعہ اور دیگر ذرائع آمدنی کے ذریعہ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو وہ تجارتی قافلہ جمعہ کا دن تھا. بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اور تو سنیا، تجارت جائز ہے لیکن اللہ نے ایسی تجارتوں پہ پھٹکار نازل کیا. کیسی تجارت؟ غور کیجیے آپ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جمعہ کا دن تھا، ایک قافلہ آیا، ایک تاجر آیا اپنے مال کو بیچنے کے لیے. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جمعہ کے خطبہ کو چھوڑ کر باہر نکل گئے. صحابہ کی جماعت، اللہ اکبر. کیوں نکلے؟ کہیں سودا پہلے جو پہنچا وہ نہ خریدے، ہمیں کچھ نہیں. دھیرے دھیرے سارے صحابہ نکل گئے. روایتوں کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صرف 12 صحابہ بچ گئے. سارے صحابہ کو ایک طرف تجارت سے محبت تھی، تجارت کے اندر بہت سبقت لے جا رہے تھے. صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ حکم کیا نہ، تجارت وہ حلال تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، آپ کو تنا چھوڑ کر چلے گئے سب تجارت کے لیے. اذان ہو جانے کے بعد قرآن دوسری جگہ اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور مسیح کی طرف آ جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے جذر توبیخ والی آیت نازل کیا اور کہا کہ آپ کہہ دو صحابہ کرام سے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تمہارا اس تجارت اور اس تماشا سے بہتر ہے اللہ کے پاس جو اجر ملنے والا ہے. لہذا پتہ ہی چلا کہ صحابہ کرام گرچہ تجارت حلال تھی، خطبہ جمعہ چھوڑ کر یا نماز کو چھوڑ، محدثین نے اس سے کئی استدلال کیے ہیں. یہ تو جمعہ کا ہی حکم صرف خاص نہیں، نماز کو چھوڑ کر آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. پہلے نماز پھر تجارت. قرآن نے تو خود ہی کہا نا کہ نماز پڑھ لو اور تجارت کرو. نماز پڑھ دو بیٹھے رہو نہیں، پھیل جاؤ زمین کے اندر، لیکن زمین میں پھیلے رہو اور نماز نہ پڑھو. ایسی تجارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو تجارت پیشہ لوگ ہی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا ثواب کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتے. اس لیے امام نخعی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی تاجر، اور تو سنیے آپ، اپنی تجارت کو ترک کر کے، تجارت کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جائے تو دونوں میں بہتر کون ہے؟ امام نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سچا امانت دار تاجر بہتر ہے. مطلب عبادت گزار سے بھی زیادہ بہتر سچا امانت دار تاجر ہے. کچھ ساری تجارتیں حلال ہے اسے ہم حرام کر لیتے ہیں. بذات خود تجارت حرام نہیں ہے، اللہ کہ جو شرعی طور پہ حرام ہو وہ الگ بات ہے. کچھ ایسی تجارتیں ہیں جو شرعی طور پہ، کچھ کیا 90% تجارتیں ایسی ہیں جو شرعی طور پہ حلال ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے ہم اسے حرام قرار دے لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ
کرانہ کا دکان کرتے ہیں، جائز ہے. اب مرغی اور مچھلی بیچتے جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 1 کلو کے بجائے 950 گرام مرغی مچھلی چاول دے رہا تو حرام ہو گیا. تجارت بجاتے خود حرام نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے عمل و حرکات و سکنات اور اپنے کرتوت کی بنا پر حرام قرار دیا. پتہ چلا کہ تجارت تو حلال ہے الحمدللہ، اس کے اندر ڈنڈیاں مارنا، اس کے اندر گھوٹالہ کرنا، اس کے اندر حرام و حرام کی فرق کو تمیز نہیں کرنا، یہ غلط ہے. تو آئیے اور ذرا چلتے ہیں تفصیل میں. حضرت عبداللہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بے حیا عورتوں کی کمائی، کائنوں کی شیرنیوں سے منع فرمایا. اس حدیث پاک کے 3 طرح کی بیع و شراء کو اسلام نے حرام قرار دیا. پہلی چیز ان ثمن الکلب، کتے کی قیمت، یعنی کوئی آدمی کتا کو بیچ کر قیمت حاصل کرتا ہے یہ حرام ہے. نمبر 2 ومہر البغی، اور فاحشہ عورت کی کمائی، یعنی کوئی عورت زنا کراتی ہے، کوئی عورت اپنی عصمت کو بیچتی ہے، کوئی عورت اپنی عصمت کو بیچ کر بیربار یا دنیا کے کسی بھی طوائف خانے میں جا کر، کسی بھی نمائش اڈے میں جا کر اپنی نمائش کو بیچ کر دکھا کر پیسہ حاصل کرتی ہے، ایسی عورتوں کی کمائی حرام ہے. نبی علیہ السلام ومہر البغی، اور زنا کاری بے حیا عورتوں کی کمائی بھی حرام ہے. اگر پردے میں رہ کر کوئی تجارت کر رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں. حضرت خضر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی تجارت تھی وہ آپ کو معلوم ہے. تو عورتیں بھی تجارت شریعت کے دائرہ میں رہ کر سکتی ہیں. عورتیں بھی اگر ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے وہ مزدوری بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کو محفوظ اور مد نظر رکھتے ہوئے. اسی طرح سے آپ نے وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی شیرنیاں یہ بھی حرام ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کاہن مطلب جوتشی، جو ہاتھ دیکھ کر ہمارے مستقبل کی خبریں بتاتا، ہاتھ دیکھ کر خبریں بتانے سے والے کو کاہن کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام جو کسی کاہن کے بعد جا کر اپنا ہاتھ ریکھا دکھائے گا اور ان کی بات کی تصدیق کرے گا، لا تقبل صلاۃ 40 یوما، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. جوتشی کی کیا حالت ہوگی جانے دو، آپ گئے اور ان کی باتوں کو تصدیق کر دیے تو 40 دن کی نماز قبول ہے. بہرحال تو وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی، جوتشیوں کی، باباؤں کی شیرنیاں بھی حرام ہیں. ایسا ہے. شیرنی کا لفظ نبی علیہ السلام نے کیوں استعمال کیا؟ کچھ تو وجہ آئیے، وجہ بتاتا ہوں. شیرنیاں چونکہ عام طور پہ زیادہ تر جو کہانت پنی زیادہ تر شرک کے اڈے ان مٹھائیوں سے کھلتے ہیں. اور دوسرا وہی بیان کیا گیا ہے کہ شیرنیاں جس طرح سے کھانے میں بالکل آسان ہوتا ہے، حلق کے اندر گھپ سے چلا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کھانے میں. تو نبی سے مثال دیا وحلوان الکاہن، کاہنوں کی شیرنیاں، مطلب یہ کمائی بالکل آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، ویسے ہی جیسے منہ کے اندر شیرنیاں، لڈو، پیڑے، مٹھائیاں، گلاب جامن گھس جاتا ہے کہ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول وحلوان الکاہن، اور جوتشیوں کی کمائی ہوئی جو تجارت ہے، جو پیسے ہیں، جو حلوہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہے. یہ سمجھنے کے اللہ کے رسول نے مٹھائی کا الگ استعمال کیا، ورنہ بنیادی طور پر کائنوں کی ساری کمائیاں یہ حرام ہیں. اور آج لوگ بڑے بڑے باباؤں کو دیکھو اپنے اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک تجارت ہے، تجارت کر رہے ہیں. اسلام نے اسے ایسی تجارتوں کو حرام قرار دیا. آپ بڑے بڑے باباؤں کو دیکھتے ہوں گے، وہ تو مولوی صاحب میرے گھر میں میری دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، تعویذ میں لکھتا ہوں، تجارت ہے اس کا. وہ آپ کو قرآنی تعویذ بنا کے دے دے گا، اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اس قرآن کی تعویذ کو اپنے گھروں میں لٹکا دیے، یا کسی کوئی تختی دیا لکھ کر اسے لٹکا لو، اس کے ذریعے برکت. کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا؟ آج قرآن کو لوگوں نے باباؤں کے اشارے اور کنایات پہ اپنے مقصد کے لیے
گھر میں برکت کے لیے استعمال کرنے لگے. نبی علیہ السلام تم گھر میں خود قرآن پڑھو, تمہارے گھر کے اندر برکت اور رحمت کا نزول ہو جائے گا. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, تمہارے گھروں سے شیاطین کا خاتمہ ہو جائے گا, تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا. لیکن ہم قرآن پڑھنے کے بجائے قرآن کے پورے نسخوں کو در و دیوار پہ لٹکا دیتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اور خاص طور سے اپنے کاروبار میں فروغ دینے کے لیے, کسی کو برا لگے معذرت چاہتا ہوں, حق بات ہے, اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اپنے قرآنوں کے اندر لوح قرآنی یعنی قرآن مجید کے جو حروف مقطعات 14 جگہ ہے ان کو آویزہ کرتے ہیں. بسا اوقات کچھ لوگ خیر و برکت کے لیے آیت الکرسی کو اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں. اور آج تو اور چلو آگے, اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں برکت کے لیے لوگ آیت الکرسی تو جانے دو, اللہ اکبر, اللہ پناہ بچائے. خانہ کعبہ کی جو دروازہ بنا ہوا ہے سونے کا گیٹ, اس گیٹ کو ہم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لگانے سے برکت نہیں, بالکل نہیں. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہی ہوگا. آیت الکرسی کو اس نیت سے لگاتے ہیں کہ لگا دو, بچے دیکھ کر اسے پڑھیں گے, تو یہ تو جائز ہے پڑھنے کی نیت سے. کوئی آدمی شوکیش کی نیت سے لگا اپنے گھر میں قرآن آیات کو لگا دو پورے گھر میں. آپ پوچھو دل سے, کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شو بازی کے لیے نازل کیا تھا؟ آپ دل سے پوچھو اور پھر غور کریں. قرآن کی آیات کو ہم شوکیش کے اندر استعمال کرتے ہیں, کیا یہ دل گوارا کرتا؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ اس طرح کے کاموں کو اللہ. اور چلیے آگے. رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ, آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اور وعن باع مبرور, اور وہ بیع جس کے اندر دھوکہ ہے, بیع مبرور یعنی وہ تجارت جسے رب نے قبول کر لیا, ایسی تجارت جس کے اندر دھوکہ دھڑی نہیں ہے, اس کے اندر کیا وہ سب سے بہترین عمل ہے. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا سب سے بہترین کمائی انسانوں کے اپنے ہاتھ کی ہے, اور وہ کمائی وہ تجارت جو اللہ کے یہاں مقبول و مرغوب ہے, وہ تجارت جس کے اندر دھوکہ دھڑی نہیں ہے, یہ حلال ہے. ایسی تجارتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوتا. اور چلیے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحساة والغرر, رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع حسات اور بائع غرر سے منع فرمائے. بائع حسات یہ کیا ہے؟ ذرا سنیے. بائع حسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھر کو بے پھینک کر کوئی سودا طے کرنا. آئیے تفصیل سنیے. زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے اس طرح کی بائع جائز تھی کہ لوگ پتھروں کو یعنی سمجھیے کوئی گیٹری ہے, غلے وغیرہ کی گیٹری رکھی ہوئی ہے, اور آپ یہاں سے پتھر ماریں گے, آپ کا وہ پتھر نشانہ جس گیٹری پہ پڑے گا وہ آپ کا ہو جائے گا, اور قیمت پہلے طے ہو جاتی تھی. اس میں مال زیادہ ہو کم ہو اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. والغرر تو پتھر مار کر بیع و شرا کرنا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح سے والغرر اور دھوکے کی بیع یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس کے اندر دھوکے کا امکان ہے. آپ نے پتھر, اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بکریوں کا ریوڑ ہے, جہاں 150 بکریاں ہیں اور سامنے والا آدمی قیمت کو طے کر لیا, جو بھی قیمت طے ہو آپس میں, اس کے بعد بولتا پتھر مارو, اور جس بکری پہ آپ کی پتھر گرے گی وہ بکری آپ کی ہو جائے گی. یا اس طرح سے آپ اس پہ سارے کاروبار کو سامنے رکھے. ایک جوئے کے جیسی بیع ہے. اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا. کیوں؟ اس کے اندر دھوکہ ہے.
خسارہ اور نقصان ہونے کا امکان ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو حرام قرار دیا۔ ایک بیع محاقلہ، اور کیا آپ سنیں، بیع محاقلہ یہ بھی ہے، یہ بیع محاقلہ ہے کیا؟ سنیں غور سے۔ بیع محاقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالیاں لگی ہوئی کھیت کے اندر وہ کھڑی ہے اور دوسرا آدمی غلے کے عوض ان کی بالیوں کا سودا کر رہا ہے، یہ سودا حرام ہے۔ کیوں؟ ابھی بالیاں پنپ رہی ہیں، پتہ نہیں وہ کسی سیلاب کے زد میں آ کر بہہ جائے گا یا کسی دھوپ کی تماوت کی وجہ سے سوکھ جائے گا۔ خریدار آدمی اس کو کوپلے کو دیکھ کر، بالیوں کو دیکھ کر سودا طے کرتا ہے، تو اللہ کے ایسی بیع کو بیع محاقلہ کہا، یہ بیع بھی حرام۔ اس کی مثال اس طرح سے، مثال کیا ہے، ایک آج کا ایگزامپل دے رہا ہوں۔ گاؤں وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، آم کے زمانے میں پھل کا زمانہ آتا ہے، آم کے پیدا ہونے سے پہلے کوپلیاں نکلتے ہیں، کہیں اس سے پہلے پھول ہوتا ہے، کہیں اس کو کیری بولتے ہیں، اس سے پہلے ایک پھول ہوتا آپ دیکھتے ہوں گے، اس کے بعد کیری، پھر وہ آم کی شکل دھیرے اختیار کرتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، آج بھی ہے گاؤں میں، کہ اس آم کے باغ میں جانے کے بعد ان کے پھول کو دیکھ کر سودا کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھی کیری کو دیکھ کر سودا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ بیع حرام ہے، بیع محاقلہ ہے، اس کے اندر ضرر نقصان ہونے کا امکان ہے، ایسی بیع کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ کیا ہم یہ بیع کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تجارت سمجھتے ہیں اور لوگ ایسے اس طرح کے کاروبار کو انجام دیتے۔ دیکھیں اسلام نے تاجروں کا کتنا خیال کیا ہے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، ایسا کاروبار نہ کرو جس کے اندر جان بوجھ کا نقصان ہو۔ آپ نے خرید لیا، ہو سکتا پورا جو ہے پھل جھڑ گیا، طوفان آیا اور سب خلاص ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو اس کے اندر امکان ہے خسارے کا۔ تاجروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان ہونے سے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحیم و کرم تھے تاجروں کے حق میں، بزنس کرنے والوں کے حق میں۔ کہا یہ تجارت حرام اس لیے ہے، اس میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے اور چلیے آگے، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء، رواه مسلم احمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کتنی پیاری، لا تشتروا السمك في الماء، مچھلیوں کو پانی کے اندر نہ بیچو، یعنی جو مچھلیاں تالاب کے اندر موجود ہے اسے مت بیچو، اس کا بیچنا جائز نہیں۔ آج ہم بیچتے کہ نہیں؟ ابھی انڈا ڈالا گیا ہے تالاب کے اندر اور خریداری ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مت بیچو ان مچھلیوں کو جو پانی کے اندر ہے، پتہ نہیں وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کتنی مر جائیں گی، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ لہٰذا مچھلی جو پانی کے اندر ہے، چاہے وہ انڈے کی شکل میں ہو، چاہے 2 مہینے کی شکل میں ہو، اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ امکان ہے کہ نقصان ہو جائے، اور جب مچھلی باہر آ گئی ہے تو آمنے سامنے دیکھ کر آپ اس کی بیع و شراء کر سکتے۔ اسلام نے کتنا خیال کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بیع و شراء کا، تاکہ نقصان نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تجارت اس کا نام ہے جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہو۔ جس تجارت کے اندر صرف نفع ہی نفع ہو، نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، وہ تجارت نہیں بلکہ وہ تو سود ہے جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، بیع و شراء کو حلال۔ پتہ ہے شرع کہ تجارت اس شے کا نام ہے جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت ساری کمپنیاں چلا رہے ہیں، میں نے اشارہ بھی کیا تھا، ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک ایسی کمپنیاں ہیں جہاں آپ کو پیسے نہیں لگانے ہیں، آپ ممبر بناؤ، 3 ممبر آپ نے بنایا محنت کر کے، بیٹھ جاؤ آپ، وہ 3 بنائے گا، وہ 3 بنائے گا، وہ 3 بنائے گا، جہاں تک بنے گا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پرسنٹیج جوڑ کر آئے گا۔ یہ حرام ہے۔ کس لیے حرام ہے؟ نہ آپ نے سرمایہ لگایا، نہ آپ نے محنت کیا۔ 3 آدمی کو جو محنت آپ نے کیا تھا، وہ 3 آدمی کے اندر کچھ ملتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ جو مل رہا ہے وہ حرام ہے۔ ایسی اس طرح کی کمائی کو ہمیں فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اور چلیے آگے کہ آج ہم
روم کا خرید و فروخت کرتے ہیں. یقیناً جو فائنینشیل جو خرید کر بیچتے ہیں, آپ نے کوئی روم 5 لاکھ میں خریدا, ایگزامپل 6 میں بیچ دو, آپ کی مرضی, 7 میں بیچو, 5.5 میں بیچو, جیسا چاہو بیچو, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لیکن یہ کہہ کر نہیں خریدے ہیں 5 میں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 6 میں خریدا ہے 6.5 میں بیچو, یہ تو حرام ہو گیا. حلال طریقہ سے جیسا چاہو آپ کما سے. دوسرا نمبر آئیے کہ آج یہ بھی ماحول ہے کہ درمیانی آدمی, جسے عام طور پر لوگ دلال سے موسوم کرتے ہیں, کوئی بھی نام دے دیں, کوئی ایجنٹ بولتے ہیں, کوئی دینوں کے بیچ کا اگوا بولتے ہیں, جو بھی نام رکھے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بیچ 2 آدمی کے بیچ میں تیسرا جو سودا کراتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور تو سنیے آپ, تیسرا آدمی اگر سودا کرا رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ میں فلاں پلاٹ, اور اس کے پیچھے وہ بندہ مہینہ دن 15 دن 2 مہینہ سے جو بیچ والا ہے وہ محنت بھی کرتا ہے, ان کے پیپر ورک کو سارا کلیئر کرتا ہے, ایک دم صاف ستھرا کام کرتا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ میں فلاں جگہ آپ کو دلواؤں گا تو میں اس پہ 2 ٹکا 1 ٹکا یا 1 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ 2 لاکھ روپیہ جو بھی طے ہو جائے, 50 لاکھ کا سودا ہے میں 2 لاکھ روپیہ لوں گا ایگزامپل, یا 2% لوں گا. دونوں فریق رضامند ہے, اس کی گنجائش ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تیسرا آدمی اپنے نفع کے لیے دھوکہ دھڑی کا استعمال نہ کرے, جھوٹ نہیں بولتا, جو سچ ہے بتا دیا, آپ لوگ طے کر لو میرا پرسنل اتنا ہے, یہ حلال ہے. کیوں؟ وہ محنت کرتا ہے اس کی. ایک یہ ہے تجارت میں محنت اور سرمایہ, اگرچہ سرمایہ تیسرا آدمی نہیں لگائے لیکن وہ محنت کر رہا ہے, اگر اس کے اندر جھوٹ کی کہیں آمیزش نہیں ہے تو یہ جو بھی نفع ملے گا وہ اس کے لیے حلال ہے, وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر جھوٹ بول کر حاصل کرتا ہے, سامنے والے نے سودا اس لیے کرایا تاکہ اسے نفع مل جائے, گرچہ بعد میں اس کا نقصان ہو, اس سے ہمارا مطلب ہے. اگر آپ جان بوجھ کر دونوں کے بیچ میں نقصان کو جانتے ہوئے سودا کراتے ہیں اور پھر پیسے نہیں ملتا ہے تو یہ حرام ہے. لیکن دونوں کا معاملہ کلیئر ہے اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ملے وہ آپ کے لیے حلال ہے, بغیر کسی دھوکہ دھڑی اور بغیر کسی جھوٹ اور مکر و فریب کی. بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھی جس کی وضاحتیں آپ کے سامنے کیے گئے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صحیح طریقہ سے اسلامی طریقہ سے بیع و شرع کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہر وہ بیع جس کے اندر دھوکہ دھڑی ہے, کس بیانی ہے, مکاری ہے, فریب کاری ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی بھی توفیق رفیق فرمائے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے جن بھائیوں کے کاروبار بند ہے, اے اللہ اپنی توفیق اور رحمت کاملہ اور برکت عاجلہ سے ان کی پریشانیوں کو دور کر کر ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہے, اے اللہ ان کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق رفیق فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جب تک اسلام دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اسلام میں رکھ, جب ہمارا فاطمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.